سب مل کے بلند آواز سے صلوات بھیج لیں بآواز بلند. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. ان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم. صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، بزرگ محترم سید اجمل حسین شاہ صاحب کی جانب سے یہ سالانہ عظیم الشان فرش عزا اپنے آخری مرحلے میں ہے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ مسلسل کئی دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ذکر مولا کی عبادت کا اور بلا فصل عبادت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. جن کا مولا بلا فصل ہو اس کا ذکر بھی بلا فصل ہوتا ہے. ساری کائنات میں کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ، ساری کائنات میں کوئی ایسا شہنشاہ دکھاؤ، ساری کائنات میں کوئی ایسا صاحب اقتدار دکھاؤ کہ جسے آنکھوں سے اوجھل ہوئے 1400 برس ہو گئے ہوں اور اس کا دربار اسی طرح سے سلامت ہو. یہ واحد خاندان ہے خاندان محمد و اہل بیت محمد کہ جن کا دربار ان کی غیر موجودگی میں بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ قائم ہے جیسا ان کی موجودگی میں تھا. ان کے دشمنوں کے دربار تباہ ہو گئے، ان کے قاتلوں کے تخت لوٹ گئے، ان کے دشمنوں کے تاج پلٹ گئے. بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم بادشاہ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے. سب کی حکومتیں اور سلطنتیں گردش دوراں کی نظر ہو گئیں، خزانے ختم ہو گئے، منبر ٹوٹ گئے، قلم غارت ہو گئے. ان کے زر خرید مولوی اور مفتی، وزیر اور مشیر ان کے ساتھ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے. مگر عظمت آل محمد کا پرچم کل بھی سدرۃ المنتہا پر لہرا رہا تھا، آج بھی اسلام کے افق پر لہرا رہا ہے اور قیامت تک اسلام کی چوٹی پر لہراتا رہے گا. یاد رکھو، شکست و فتح کا معیار مرنا اور مارنا نہیں ہوا کرتا. شکست و فتح کا معیار یہ نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا میں نے شام غریبہ میں ٹیلی ویژن کی تقریر میں یہ جملہ کہا تھا کہ شکست و فتح کا معیار اگر جانچنا ہے
تو اس پیمانے سے مت جانچو کہ کس نے مارا اور کون مرا۔ شکست و فتح کا معیار یہ ہے عزیزان محترم کہ جب دو پارٹیوں میں جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تصادم ہوتا ہے، تو شکست و فتح کا معیار قتل ہونے اور قتل کرنے پر نہیں ہوتا۔ شکست و فتح کا معیار اس بات پر ہوتا ہے کہ کس کا مقصد پورا ہوا، کس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ جن کا مقصد، بہت توجہ، جن کا مقصد پورا ہو جاتا ہے ان کا پرچم جھکایا نہیں جاتا، اٹھایا جاتا ہے۔ بڑی توجہ، نہیں اسے آسان زبان میں کہہ دوں، آج کی زبان میں یاد رکھو، جیتنے والی پارٹی اپنا پرچم بلند کرتی ہے۔ بڑی توجہ، بہت توجہ، جیتنے والی پارٹی اپنا پرچم بلند کرتی ہے، اپنا جلوس نکالتی ہے۔ پارٹی کا پرچم بلند کرنا، جلوس نکالنا، زندہ آباد کے نعرے لگانا، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، احساس فتح کے ساتھ ان کا سڑکوں اور گلیوں پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پارٹی جیت گئی ہے۔ جو پارٹی ہارتی ہے وہ اپنا پرچم نہیں نکالتی، وہ جیتنے والی پارٹی کے پرچم پر حملہ کرتی ہے، اس پر پتھر مارتی ہے۔ بہت توجہ ہو جانا غور کرتے جائیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی آپ کو معیار حق و باطل قائم کرنا ہو، یہ جاننا ہو، یہ پہچاننا ہو کہ یہ محمد و اہل بیت محمد کے مقابلے میں آنے والی تمام باطل قوتوں کا پرچم اٹھا ہے یا جھکا ہے، تو معیار یہی مقرر کریں کہ جن کا پرچم بلند ہو۔ نہیں، میں پھر ایک بات چھوڑ کر پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب بڑے بڑے لوگوں کا یوم وفات آتا ہے تو ملکوں کے پرچم جھکا دیے جاتے ہیں۔ پورے مجمع کی توجہ، پوری توجہ دوستو، بڑی بڑی دنیا کا یہ اصول ہے کہ اگر کسی ملک کا کوئی بڑا آدمی مر جائے تو ملکوں کے اور قوموں کے پرچم سوگ میں سرنگو کر دیے جاتے ہیں، پرچم جھکا دیے جاتے ہیں۔ بڑے آدمی کی موت پر ملکوں کے پرچم کا جھک جانا، سرنگو ہو جانا، اس امر کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ بڑا آدمی مر گیا۔ جو مر جاتا ہے اس کی قوم کا پرچم جھک جاتا ہے، لیکن ساری کائنات میں یہ حسین ہی کا پرچم ہے کہ ہر سال جب روز عاشورہ آتا ہے، حسین کا یوم شہادت آتا ہے، تو حسین کا پرچم جھکایا نہیں جاتا، بلند کیا جاتا ہے۔ یہ بلندی اعلان کر رہی ہے کہ یزید مر گیا، حسین زندہ ہے۔ جو ہے میں جا رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہیں دوستو، ایسا نعرہ تو مجھے نہیں چاہیے، نعرہ چاہیے پوری طاقت و توانائی سے۔ سلامت رہو، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ عزیزان محترم، ہر سال جب یوم عاشورہ آتا ہے تو حسین کا پرچم جھکایا نہیں جاتا، اٹھایا جاتا ہے، بلند کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جو مر گئے ان کے پرچم جھکتے ہیں، جو زندہ ہیں ان کے پرچم بلند رہتے ہیں۔ یہ ہماری خاندانی شرافت ہے کہ نہ ہم پرچم بدلتے ہیں نہ پارٹی بدلتے ہیں۔ بہت توجہ ادارے محترم، بہت توجہ۔ ہم نہ پرچم بدلتے ہیں نہ پارٹی بدلتے ہیں، نہ جادہ بدلتے ہیں نہ ارادہ بدلتے ہیں، نہ منشور بدلتے ہیں نہ آئین بدلتے ہیں، نہ قائد بدلتے ہیں نہ رہبر بدلتے ہیں، نہ امام بدلتے ہیں نہ نبی بدلتے ہیں، نہ میخانہ بدلتے ہیں نہ پیمانہ بدلتے ہیں، نہ ساقی بدلتے ہیں نہ صحبہ بدلتے ہیں، نہ دین بدلتے ہیں نہ شریعت بدلتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم اس لیے نہیں بدلتے وہ ہیں جو اپنے باپ بدلتے ہیں، ولدیت بدل۔ بہت توجہ ادارہ محترم، ہائے ہائے ہائے۔